گاڑی خان ہاؤس کے سامنے آ کر رکی تھی۔ اس نے گاڑی کے فرنٹ شیشے سے اپنے کمرے کی طرف دیکھا تھا جہاں سے مدھم سی روشنی آ رہی تھی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ گاڑی سے نکلا۔ چہرے پر اطمینان تھا مگر دل بے چین تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ بھی بغیر آواز کیے سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں گیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی نظر بیڈ پر لیٹی لائبہ پر پڑی تھی جو خود میں سمٹی ہوئی تھی۔ اسفند نے گہرا سانس لیا۔ مشن کمپلیٹ۔ چہرے پر خاص مسکراہٹ سجائے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ مسکراہٹ کوئی عام مسکراہٹ نہیں تھی، یہ جیتنے کے بعد کی مسکراہٹ تھی۔ لائبہ کو سر تا پیر دیکھا اور دھیرے قدم اٹھاتے بیڈ تک پہنچا تھا۔ اسفند نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جہاں سے بے چینی واضح تھی۔ وہ آرام سے اس کے پاس بیٹھا اور اس کے چہرے پر آئی شرارتی لٹ کو اس کے چہرے سے پیچھے کیا جو اس وقت اسفند کو بہت بری لگ رہی تھی۔ اس چہرے پر بس اسفند کا حق ہے۔ ہلکی سی لٹ کھینچتے ہوئے وہ اس وقت جنونی رانجھا لگ رہا تھا۔ اسفند کی انگلیاں لائبہ کے چہرے سے مس ہوئی، کسی کا لمس خود کے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے لائبہ ایک دم اٹھ بیٹھی تھی۔ اسفند ابھی بھی بیڈ پر اس کے قریب ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسفند لا، چپ، ایک لفظ اور مت کہنا۔ مجھے لائبہ کے صاف شفاف نقوش کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔ لائبہ کے لالا کہنے پر چونکا تھا، تبھی لائبہ کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو ٹوک دیا تھا۔ لالا نہیں ہوں میں تمہارا، اسفند نے سخت تیور لیتے ہوئے لائبہ کو ٹوکا تھا۔ وہ جو ابھی اپنے ہوش میں نہیں آئی تھی، اسفند کے سخت لہجے پر اور اس کے اتنے قریب بیٹھنے پر وہ ایک دم خوف زدہ ہو گئی۔ کمرے میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ اس خاموشی کو چیرتی دونوں کے دل کی دھڑکن اسفند کو بہکا رہی تھی، مگر اس نے خود پر قابو رکھا کیونکہ ابھی وہ لائبہ کو مزید ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ اسفند نے جیسے ہی اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹائے تو لائبہ ہڑبڑا کر اسفند سے دور ہو کر نظریں چرانے لگی تھی۔ لائبہ کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسفند کو لائبہ کی حالت مزید مزہ دے رہی تھی۔ تبھی وہ پھر سے لائبہ کے قریب ہو کر اس سے سوال کرنے لگا تھا۔ ہاں تو تم کچھ کہہ رہی تھی۔ اسفند گہری نگاہوں سے لائبہ کو دیکھ رہا تھا جیسے اپنی آنکھوں کے ذریعے وہ اس کو نگل لے گا۔ لالا میں اپنی مرضی سے نہیں آئی، مجھے چچی نے بھیجا ہے، لائبہ روتے ہوئے بولی۔ وہ اسفند سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ رونے کی وجہ سے لائبہ کی ہچکی بند چکی تھی اور اسفند کو لائبہ کا رونا اب بیزار کر رہا تھا۔ وہ معصوم جس نے اسفند کو ہمیشہ بھائی کی نظر سے دیکھا تھا، قسمت نے اس کے ساتھ عجیب کھیل کھیلا تھا۔ وہ اسفند کو ہمیشہ بھائی مانتی تھی، مگر قسمت کی ستم ظریفی کے عین نکاح کے وقت اس کی بہن گھر سے بھاگ گئی۔ یوں لائبہ کا نکاح اسفند سے ہو گیا۔ ریلیکس، یہ اب تمہارا بھی کمرہ ہے، وہ اسے روتے ہوئے دیکھ کر جھنجھلا کر بولا۔ مگر لالا، وہ بھی بولنے ہی لگی تھی جب اسفند نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے خود کے قریب کیا تھا۔ میں اب تمہارا لالا نہیں ہوں اور یہ بات میں آخری بار بتا رہا ہوں۔ وہ غصے سے بولا تو لائبہ کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ یار تم کتنا روتی ہو، چپ کر جاؤ، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، اسفند تنگ آتے جھنجھلا کر بولا تھا۔ لیکن دوسری طرف لائبہ کے رونے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ تبھی اسفند کمرے سے نکل گیا تھا۔ اگر وہ کچھ دیر اور لائبہ کے پاس بیٹھتا تو یقیناً پاگل ہو جاتا۔ وہ دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کافی دیر ہاتھ باندھے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ سائرہ کو ہلکی ہلکی ہوش آ رہی تھی۔ پانی، کوئی پانی پلا دو، آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے اپنی پیاس کا اظہار کیا۔ یہ لو پانی۔ سائرہ نے اپنی آنکھیں کھولی تو سر ایک دم چکرانے لگا۔ سامنے کھڑے انجان چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کا ماتھا ٹھٹکا تھا۔ کچھ غلط ہو جانے کا احساس اسے بری طرح سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ سیکنڈ کے آخری حصے میں ہوش میں آئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا تو وہ کوئی فارم ہاؤس تھا۔ کون ہو تم؟ میں یہاں پر کیسے؟ اور یہ کون سی جگہ ہے؟ آج تو میری شادی تھی نا؟ سائرہ ایک دم بھوکلا گئی تھی۔ تم اغوا ہو چکی ہو، عارفین جو بغور اسے دیکھ رہا تھا اس کے کان کے قریب ہوتے ہوئے بولا تو سائرہ کی تو جیسے روح کانپ گئی تھی۔ سائرہ کی زبان کو تو قفل لگ گیا تھا لیکن آنکھیں ابھی بھی بہہ رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ عارفین کڑے تیور لیے، چہرے پر سنجیدگی سجائے سائرہ کا مسلسل رونا دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے 8 گھنٹے ہو گئے ہیں تمہیں گھر سے غائب ہوئے؟ کیا ابھی بھی تمہارے گھر والے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے؟ عارفین کی بات پر سائرہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہیں جتنے پیسے چاہیے میرے ابا تمہیں پیسے دے دیں گے، تمہیں جو چاہیے تمہیں مل جائے گا، لیکن خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ سائرہ ہاتھ جوڑے عارفین کی منتیں کر رہی تھی۔ مجھے جو چاہیے وہ میں خود لے لوں گا، تمہیں مجھ پر اتنی مہربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب خاموشی سے یہاں پر بیٹھی رہو، تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں، اور اگر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں اپنے پالتو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دوں گا، اور یقین کرو مجھے ایسا کرنے میں ذرا بھی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ عارفین سائرہ کی معصومیت سے واقف ہو گیا تھا، اس لیے اسے مزید ڈراتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ بے قصور گھٹنوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اب تو ڈر کے مارے وہ کہیں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے کتوں سے واقعی بہت ڈر لگتا تھا۔
یا اللہ میری مدد کریں، میں کہاں پر پھنس گئی ہوں، سب گھر والے کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اسے یہ سوچ ہی مار رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہی عارفین ہاتھ میں پلیٹ پکڑے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ لو کھانا کھا لو۔ مجھے نہیں کھانا، مجھے اپنے گھر جانا ہے، سائرہ نے منہ موڑتے ہوئے کہا تو عارفین کے ماتھے پر لکیریں نمودار ہوئی تھی۔ خاموشی سے کھانا کھا لو ورنہ مجھے زبردستی بھی کھلانا آتا ہے۔ سائرہ نے چور نگاہوں سے عارفین کی طرف دیکھا تھا مگر کہا کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، تم میرا کہنا نہیں مانو گی اور چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے کھا لوں گی۔ عارفین آگے بڑھا ہی تھا کہ اس سے پہلے ہی سائرہ نے اسے ٹوک دیا تھا۔ گڈ گرل، امید ہے آئندہ بھی تم ایسے ہی میرے ساتھ تعاون کرو گی۔ آج سائرہ کو عارفین کے پاس ایک دن ہو چکا تھا اور اس دوران دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ عارفین آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ جب سائرہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی عارفین کے پاس گئی تھی، خود کے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو عارفین جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا ایک دم اٹھ بیٹھا۔ کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ ابھی عارفین نے اتنا ہی کہا تھا کہ سائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے گھر جانے دیں، مجھے اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، بھیج دوں گا گھر، مگر ابھی نہیں، مجھے یہاں پر رکھ کر آپ کو کیا ملے گا؟ اگر پیسے چاہیے تو کہاں ہے نا، کچھ نہیں چاہیے، جو چاہیے ہوگا میں خود لے لوں گا۔ عارفین نے سائرہ کو سر تا پیر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے یہ کپڑے بہت بھاری لگ رہے ہیں مگر میرے پاس اور کوئی کپڑے نہیں ہیں، میں مزید ان کو پہن کر نہیں رکھ سکتی۔ تھک ہار کر سائرہ نے اپنی پریشانی بتائی۔ عارفین جو لیٹا ہوا تھا اٹھ بیٹھا۔ یہ بات تو اس نے بھی نہیں سوچی تھی کہ وہ کل سے دلہن کے جوڑے میں تھی۔ ٹھیک ہے، آج دوپہر تک تمہیں کپڑے مل جائیں گے، تب تک ایسا کرو کہ یہ کچن جا کر اپنے لیے اور میرے لیے ناشتہ تیار کرو۔ کیا؟ سائرہ نے آنکھیں پھاڑے عارفین سے پوچھا تھا۔ وہ جو اپنے بازوؤں کے کف فولڈ کر رہا تھا ہاتھ روک کر سائرہ کو دیکھنے لگا۔ میں نے ایسی کوئی انوکھی بات نہیں کہی اور نہ ہی کوئی فارسی بولی ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ جاؤ اور جا کر ناشتہ تیار کرو۔ عارفین کے چہرے پر جو سنجیدگی تھی وہ روبدار تھی۔ انسان کبھی پیار سے بھی بول لیتا ہے لیکن اس شخص نے تو جیسے مرچیں چبا کر رکھی ہیں، خڑوس کہیں کا۔ وہ پیر پٹکتی بڑبڑاتی کچن میں چلی گئی تھی۔ دلہن بنی وہ عارفین کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے پہلی مرتبہ عارفین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے سائرہ کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وقتی ہنسی مذاق اس کے لیے کتنا بڑا روگ بن جائے گا۔ اٹھ گئی مہارانی، اب اٹھ ہی گئی ہو تو کوئی ساس سسر کو چائے پانی کا ہی پوچھ لو۔ لائبہ بھی کمرے سے نکلی تھی۔ وہ کافی دیر سے کمرے میں بند تھی۔ کمرے میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا، اسی لیے وہ نہا دھو کر سائرہ کے کپڑے پہن کر جو اسے کچھ کھلے تھے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ سر پر دوپٹہ اچھے سے لپیٹے وہ سادگی میں بھی قیامت لگ رہی تھی۔ وہ بھی کمرے سے نکلی تھی کہ اس کا سامنا اسود کی ماں یعنی چچی سے ہوا تھا۔ جی چچی جان، میں بھی آپ کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی ڈری سہمی سی کچن کی طرف گئی تھی مگر باہر سمیرہ بیگم کی آوازیں وہ بخوبی سن سکتی تھی۔ نہ جانے ماں نے کیسی تربیت کی ہے، اب یہ کون سے نئے گھل کھلائے گی، خدا ہی جانتا ہے۔ پہلی نے تو معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہنے دی ہماری۔ ارے بیگم، کیوں بچی سے خفا ہو رہی ہو؟ کسی کی غلطی کی سزا اب اس معصوم بچی کو کیوں دے رہی ہو؟ اشفاق صاحب اپنی بھتیجی کی حمایت میں بولے تھے۔ سمیرہ بیگم ایک دم بھڑک اٹھی۔ ارے آپ کو کیوں لگنے لگی غلطی ان کی؟ لوگوں کو تو جواب مجھے دینا پڑ رہا ہے۔ کتنی بدنامی ہوئی ہے ہماری، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ آپ کو کیوں اندازہ ہوگا؟ آپ کو تو ابھی بھی اپنی بھتیجی پر ترس آ رہا ہے۔ میں تو پہلے دن سے ہی اس رشتے کے حق میں نہیں تھی۔ آپ کو ہی اپنے بھائی سے کچھ زیادہ ہی محبت جاگ رہی تھی۔ سمیرہ بیگم سر مارتی ہوئی اشفاق صاحب پر بھڑک اٹھی تھی۔ اور کتنا وقت لگے گا تمہیں؟ ہاتھ تیزی سے نہیں چلائے جاتے کیا؟ لگتا ہے ماں نے گھر کا کوئی کام کاج نہیں سکھایا، بس ہمارے سر پر عذاب بن کر بھیج دیا ہے۔ اب جلدی کرو، ناشتے کا وقت گزرے گا تو پھر ہمیں ناشتہ ملے گا۔ جی چچی جان، میں جلدی کر رہی ہوں۔ لائبہ سمیرہ بیگم کے چیخنے پر جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی، غلطی سے اپنے ہی ہاتھ کو جلا بیٹھی تھی۔ ہاتھ جلنے کی وجہ سے اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ اللہ، کیا کر رہی ہو لڑکی؟ چیخ کیوں رہی ہو؟ چچی جانو، میرا ہاتھ جل گیا ہے۔ ہمارے جو دل جلائے ہیں ان کی کوئی خیر خبر نہیں؟ اپنے ہاتھ جلنے کی کتنی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ بس کر دو سمیرہ، اتنی سخت دل مت بنو۔ دیکھ نہیں رہی بچی کا ہاتھ کتنے برے طریقے سے جل چکا ہے؟ شبانہ، جلدی سے جاؤ اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ یہ صحیح ہے، یہاں پر ہم ناشتہ کے لیے بیٹھے ہیں اور میڈم کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ سمیرہ بیگم تن فن کرتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ چچا جان، مجھے معاف کر دیں، مجھے یقین ہے کہ آپ ہی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، ورنہ آپ تو آپ ہی کو جانتے ہیں وہ ایسی نہیں ہے۔ خدا جانتا ہے بیٹا، وہ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو، میں یہی دعا کروں گا۔ اور تم پریشان مت ہو، تمہاری چچی بھی جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ابھی نیا نیا دکھ ہے، نئی نئی تکلیف ہے، لیکن چچا جان اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، پھر چچی مجھ سے اتنا خفا کیوں ہے؟ ان کی یہ ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ لائبہ اتنا کہتے ہی آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی تھی۔
वो सुबह سے کام کاج میں لگی تھی، نہ ناشتے کی فکر اور نہ ہی اپنی حالت کی۔ ابھی بھی سمیرہ بیگم کے کہنے پر وہ ہال میں جھاڑو لگا رہی تھی جب سامنے سے آتے اسفند سے ٹکرائی تھی۔ اسفند جو اپنے فون پر مصروف تھا وہ لائبہ کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ اندھی ہو گئی ہو کیا؟ تم دکھائی نہیں دیتا؟ ابھی اتنا مہنگا فون گر کر ٹوٹ جاتا۔ مگر سامنے کھڑی لائبہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ گھر کی صفائی تم کیوں کر رہی ہو؟ ملازمہ کہاں پہ ہے؟ وہ چچی جان نے کہا تھا کہ آج کے بعد گھر کا سارا کام میں کروں گی۔ اسفند کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں گھر کے کام کرنے کی، چھوڑو یہ جھاڑو اور چلو میرے ساتھ کمرے میں۔ آؤچ! اسفند نے جو بے تحیانی میں لائبہ کا ہاتھ پکڑا تو اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ پر؟ وہ صبح ناشتہ بناتے ہوئے ہاتھ جل گیا تھا۔ تم دھیان سے کام نہیں کر سکتی کیا؟ دکھاؤ مجھے۔ نہیں اب ٹھیک ہے، لائبہ نے اپنا ہاتھ اسفند کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے کہا تھا۔ اسفند کے ہاتھ پکڑنے پر لائبہ گھبرا گئی تھی۔ آج سے پہلے کبھی کسی مرد کا لمس محسوس نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب لائبہ اسفند کے ہاتھ پکڑنے پر بھی ڈرتی تھی۔ اسفند نے لائبہ کو بازوں سے پکڑتے ہوئے خود کے قریب کیا تھا۔ تمہارے وجود پر صرف میرا حق ہے، اس وجود پر چوٹ بھی میری مرضی کے بغیر نہیں برداشت کروں گا۔ یہ کیسا جنون تھا، کیسی ضد تھی، لائبہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ آ گئی بیٹا تم؟ وہ دونوں جو ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے سمیرہ بیگم کی آواز پر ہڑبڑا کر دور ہوئے تھے۔ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ شام کے کھانے کی تیاری کرو۔ اماں یہ سب کام کرنے کے لیے ملازم ہے نا، پھر آپ لائبہ سے کام کیوں کروا رہی ہیں؟ ارے بیٹا میں اس کی لگامیں نہیں کس کے رکھوں گی تو اس کا کیا بھروسہ اپنی بھگوڑی بہن کی طرح یہ بھی بھاگ جائے۔ نہیں چچی جان، میں کہاں جاؤں گی یہاں سے، اور خدا کے لیے آپ ہی کے لیے ایسے الفاظ مت استعمال کیا کریں، وہ یقیناً کسی مشکل میں ہے، ورنہ میری بہن ایسی نہیں ہے۔ تبھی ہال میں ایک دم تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ اب تم میرے آگے زبان چلاؤ گی؟ سمیرہ بیگم نے غصے میں لائبہ کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا تھا، مگر اسفند نے اپنی زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکالا تھا۔ وہ جو اس امید میں تھی کہ اسفند اس کے لیے اپنی ماں کے آگے کچھ تو بولے گا، اس کی امید چکنا چور ہو گئی۔ آنکھوں میں آئے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اس کو اپنے پیچھے سے کسی کے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا اسفند دروازے پر ہاتھ بندھے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لائبہ نے ڈرتے ہوئے نظریں چرائی تھی۔ اور میں تمہاری کچھ مدد کروا دیتا ہوں۔ یہ وہ پہلا جھٹکا تھا جو لائبہ کو لگا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اسفند ایسا کچھ کہے گا۔ نہیں میں کر لوں گی، لائبہ نے کچھ اٹکتے ہوئے کہا تو اسفند خاموشی سے آگے بڑھا اور لائبہ کی مدد کرنے لگا۔ عارفین پورا فارم ہاؤس چھان چکا تھا مگر سائرہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ ایک دم گھبرا گیا۔ یہ کہاں جا سکتی ہے؟ باہر جاتے ہوئے چوکیدار سے پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ یہاں سے باہر تو کوئی نہیں گیا، اگر وہ باہر نہیں گئی تو پھر کہاں غائب ہوگی۔ عارفین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ کچھ غلط ہو جانے کا احساس بہت برے طریقے سے ہو رہا تھا۔ فارم ہاؤس زیادہ بڑا تو نہیں تھا، البتہ وہ بنایا اس طرح سے گیا تھا جیسے کوئی بھول بھلیاں ہو۔ سائرہ کہاں پر ہو تم؟ تبھی عارفین ایک کمرے میں گیا تھا جہاں سائرہ ڈری سہمی ایک کونے میں چھپی بیٹھی تھی۔ عارفین کو اپنے سامنے دیکھ کر روتے ہوئے بھاگ کر عارفین کے قریب آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی عارفین نے اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر جھنجھوڑ دیا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی؟ تم چھوٹی بچی ہو کیا جو چھپن چھپائی کھیل رہی ہو؟ کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں، سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ کہا تھا نا مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرنا، لیکن لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی۔ آئندہ کے بعد اگر میری اجازت کے بغیر تم کہیں بھی گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ اتنا کہتے ہی عارفین نے ایک جھٹکے سے سائرہ کو چھوڑا تھا اور کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کو غصے سے برا حال تھا، سانس پھوٹ چکا تھا۔ تبھی وہ فارم ہاؤس کے باہر لان میں آ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ خود کو پرسکون کرنے کے بعد اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا تھا۔ وہ سائرہ پر بے جا غصہ کر رہا تھا، نہ جانے کیوں سائرہ کے کھو جانے کا خوف اتنا خطرناک کیوں تھا۔ وہ انجانے میں سائرہ کو بہت کچھ بول آیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تم سے بات کر رہا ہوں سائرہ۔ وہ جو گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ جواب نہ دینے پر عارفین اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، مگر اگلے ہی لمحے عارفین کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی جب سائرہ ایک دم بے ہوش ہو کر گر گئی۔ سائرہ آنکھیں کھولو، سائرہ میں کہتا ہوں آنکھیں کھولو۔ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تبھی اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو عارفین کی جان میں جان آئی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میری جان لینا چاہتی ہو؟ دور جانا چاہتی ہو نا مجھ سے؟ بھیج دوں گا، بس کچھ دن انتظار کر لو۔ تب تک وعدہ کرتا ہوں کہ ایک بار بھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا تاکہ تمہیں میرا چہرہ نہ دیکھنا پڑے۔ اتنا کہتے ہی عارفین کمرے سے چلا گیا، مگر سائرہ دروازہ دیکھتی رہ گئی۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی تھی۔ وہ واقعی اپنے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن عارفین کے کہنے پر نہ جانے کیوں اسے بہت برا لگا تھا۔ لائبہ تھکی ہاری اپنے کمرے میں جا کر سو چکی تھی۔ صبح سے گھر کے کام کرتے کرتے وہ تھک چکی تھی۔ اسفند اس کی فکر میں کمرے میں گیا تھا، مگر اسے سوتا دیکھ وہ پریشان ہو گیا تھا کیونکہ وہ بھوکی سو گئی تھی۔
لائبہ اٹھ کر کھانا کھا لو، یہ اب تک کا پہلا جملہ تھا جو اس نے نرمی سے کہا تھا، لیکن مقابل کی طرف سے کوئی جواب نہ آ کر اسود نے لائبہ کا ہاتھ تھاما تو دنگ رہ گیا، کیونکہ لائبہ بخار میں تپ رہی تھی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، یا اللہ، وہ ایک دم پریشان ہو گیا تھا، اور پھر لائبہ کو احساس دلائے بغیر ساری رات اس کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں کرتا رہا۔ اگلی صبح لائبہ کی آنکھ پہلے کھلی تو اسود کو اپنے پاس بیٹھے بیٹھے سویا دیکھ وہ حیران رہ گئی تھی۔ آس پاس چیزیں بکھری ہوئی تھی، کہیں پر پٹیاں تو کہیں پر پانی پڑا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسود ساری رات اس کی ٹھنڈی پٹیاں کرتا رہا۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں آپ کی شریک حیات بنوں گی، نہ جانے کب میں آپ کے دل میں جگہ بنا پاؤں۔ میں چاہتی ہوں کہ اب میں آپ کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لوں۔ جب آپ سے میرا رشتہ جڑ چکا ہے تو یہ رشتہ میں دل سے نبھانا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ بہت غلط تھا، لیکن ان سب میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ چچی جان کے ساتھ ساتھ میں آپ کا بھی دل جیت لوں گی، آپ کے دل میں اپنے لیے نرمی اور محبت پیدا کر دوں گی۔ لائبہ نہیں جانتی تھی کہ اسود اس کی باتوں سے جاگ چکا تھا۔ لائبہ گہرا سانس لے کر اسود کے پاس سے اٹھنے لگی تھی جب اسود نے لائبہ کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ یہ بھی بتا دو کہ کب تک میرے دل میں اپنے لیے جگہ بناؤ گی، مجھے بھی انتظار رہے گا اس دن کا۔ لائبہ کا ہاتھ مڑوڑ کر اس کی کمر پہ لے جاتے ہوئے اس نے کچھ گہرے لہجے میں کہا، جس سے لائبہ ایک دم کانپ اٹھی تھی۔ میرا ہاتھ درد کر رہا ہے۔ یہ وہی تھا جو جل چکا تھا، اس لیے اسود کو احساس ہوا تو اس نے جلدی سے ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں آپ کے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ آنکھیں چراتے ہوئے وہ جلدی سے کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی۔ یہ احساس ہی الگ تھا۔ اسود کی قربت میں اس کا دل اتنی زور سے دھڑکتا تھا کہ وہ خود خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ اسود کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، تبھی فون پر کسی کے کال آتے دیکھ موبائل اٹھا کر وہ بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ کام ہو گیا ہے، اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ اسود خان یہ کہہ کر مڑا ہی تھا جب لائبہ کو خود کے پیچھے کھڑا دیکھ کر ایک دم ڈر گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ لائبہ اس کی سب باتیں سن چکی تھی، مگر لائبہ اپنے دل و دماغ میں کون سی نئی خرافات کو جنم دے چکی تھی، اس بات سے بے خبر۔ اسود لائبہ کو اپنی صفائیاں دینے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ لائبہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ ایک دم بوکھلا گیا تھا۔ وہ ساری بات سن کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بھاگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسود ایسا کر سکتا ہے۔ لائبہ میری بات سنو، لائبہ مجھے اپنی صفائی کا موقع تو دو۔ وہ روتے ہوئے کچن میں چلی گئی تھی۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے وہ کھانا تیار کر رہی تھی جب اسود اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ اس کا بازو پکڑتے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ کیا تم مجھے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنے دو گی؟ مگر لائبہ کی رو رو کر ہچکی بند ہو چکی تھی۔ موقع تو آپ نے مجھے دیا ہی نہیں۔ میں مانتی ہوں کہ آپ ہی نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن اب میں آپ کی بیوی تھی۔ آپ کو میرے ساتھ بے وفائی کرتے ہوئے ایک مرتبہ بھی خیال نہیں آیا؟ آپ اس غلطی کی سزا مجھے کیوں دے رہے تھے؟ میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، میں نے تو آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا نا۔ پھر آپ کسی اور لڑکی کے ساتھ کس طرح ناجائز تعلقات بنا سکتے ہیں؟ مجھے اس رشتے کو قبول کرنے میں کچھ وقت لگتا، اور آپ کو بھی۔ کیا ہم میں اتنی سخت بھی نہیں تھی کہ ہم ایک دوسرے کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے وقت دے سکتے؟ اسود آنکھیں پھاڑے لائبہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بات کو سمجھنے کے بعد اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی اور ایک دم پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ تو خواہ مخواہ پریشان ہو رہا تھا، لائبہ تو کچھ اور سوچے بیٹھی تھی اور اسے لگا تھا کہ آج اس کا سچ سب کے سامنے آ جائے گا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اسود کے دماغ میں ایک نئی شرارت نے جنم لیا تھا۔ میں اسے پسند کرتا ہوں، جلدی اسے بیوی بنا کر گھر لے آؤں گا۔ تم زور زبردستی میرے سر پر مسلط کی گئی ہو۔ وہ اپنی طرف سے تو مذاق اڑا رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا مذاق اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ لائبہ کا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ اس کا ہی شور کتنے دھڑلے سے اس کے سامنے ہی اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، اسی لیے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اب وہ اسود سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی تو دوسری طرف عارفین نے سائرہ کو آزاد کر دیا تھا۔ گھر کے آگے گاڑی روکتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ بھی سائرہ کی طرف دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو سائرہ نے عارفین کا دل توڑا تھا جب عارفین نے سائرہ کو جنت کی نوید سنائی تھی۔ سائرہ کھڑکی میں کھڑے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی جب دروازہ کھٹکھٹاتے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سائرہ نے مڑ کر عارفین کی طرف دیکھا تھا تو اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی دیکھ سائرہ حیران رہ گئی تھی۔ چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، آزادی کا پروانہ۔ ملتے ہی سائرہ کے چہرے پر رونق آئی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ سچ تو یہ تھا کہ عارفین سائرہ کے چہرے پر چمک دیکھ کر اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ کیا اتنے دنوں میں سائرہ کو عارفین سے کوئی لگاؤ نہیں ہوا تھا؟ کیا وہ یہاں سے جا کر خوش تھی؟ یہ پہلی مرتبہ تھا جب گاڑی سے نکلتے ہوئے سائرہ نے عارفین کی طرف دیکھا تھا، اور وہ حیران تھی اس بات پر کہ عارفین کو کچھ نہیں چاہیے تھا، نہ اس کے بدلے پیسے اور نہ ہی کوئی ڈیمانڈ۔ سائرہ نے گہرا سانس لیا اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ عارفین تو وہاں سے جا چکا تھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے شگفتہ بیگم کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ سائرہ میری بچی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ کہاں کہاں تلاش نہیں کیا تمہیں ہم نے؟ ٹھیک تو ہو نا؟ وہ ماں تھی، بیٹی کی غلطی ہوتی بھی تو شاید اسے معاف کر دیتی۔ تبھی سائرہ کے چہرے کو، کبھی اس کے ہاتھوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اس کی بات کا یقین کر رہی تھی
کہ ان کی بیٹی بالکل ٹھیک صحیح سلامت ان کے سامنے ہے۔ بیگم اس سے کہیں یہاں سے چلی جائے، اس گھر کے دروازے اب اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں، یہ جہاں سے آئی ہے وہاں پر ہی واپس چلی جائے، اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ ابا میرا یقین کریں، میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی بیٹی بد کردار ہے؟ مجھے اغوا کیا گیا تھا، لیکن میرے بدلے نہ تو انہوں نے کوئی رقم مانگی اور نہ ہی کوئی اور ڈیمانڈ کی۔ ابا مجھے تو وہی شخص یہاں پر دوبارہ چھوڑ کر گیا ہے، میری بات کا یقین کریں۔ ہم تمہاری بات کا یقین کر بھی لیں تو یہ معاشرے والے کیا یہ تمہاری بات کا یقین کریں گے؟ کیا یہ تمہیں قبول کریں گے؟ ابا مجھے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے دل میں میرے لیے کیا ہے مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے۔ اقبال صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ دونوں اپنے باپ کی لاڈلیاں تھیں، لیکن قسمت نے ان کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا تھا۔ ہر طرف یہ بات پھیل چکی تھی کہ سائرہ گھر واپس آ گئی ہے۔ جب یہ بات لائبہ تک پہنچی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، نہ جانے کہاں سے منہ کالا کروا کر آئی ہے۔ میں تو شکر ادا کرتی ہوں خدا کا کہ میرا بیٹا بچ گیا، ورنہ کل کو ہماری ناک کٹوا دیتی۔ ایسی لڑکیاں کسی ایک کی ہو کر نہیں رہتی۔ سمیرہ بیگم کچھ خدا کا خوف کریں، نہ جانے اس بچی کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہوگا۔ بیٹی کی ذات ہے، میں تو دل سے دعائیں کر رہا ہوں کہ وہ بالکل صحیح سلامت ہو۔ سمیرہ بیگم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اس بات کو قبول کر لیں کہ آپ کے بھائی سے اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی نہ ہو سکی۔ چچی جان، آپ میرے ابا کے بارے میں ایسا مت کہیں، انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت بہت اچھے سے کی ہے۔ میں اس بات کو ثابت کر کے رہوں گی کہ آپ ہی کی کوئی غلطی نہیں تھی، اور اگر تم یہ ثابت نہ کر سکی تو تمہاری کیا سزا ہوگی یہ بھی بتا دو۔ سمیرہ بیگم نے کچھ کرخ لہجے میں کہا تو لائبہ کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ آئی تھی۔ اور اگر چچی جان میں نے یہ بات ثابت کر دی تو میری آپ ہی کا کوئی قصور نہیں تھا، تو آپ کو وعدہ کرنا ہوگا اس روز میں جو بھی آپ سے مانگوں گی وہ آپ کو مجھے دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تم جو بھی مانگو گی میں تمہیں دوں گی، لیکن اس سے پہلے اس بات کو ثابت کرو۔ لائبہ نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو بے دردی سے صاف کیے تھے تو دوسری طرف اسود کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ آخر لائبہ کیا مانگنے والی تھی؟ تمہیں جو چاہیے تھا تم مجھ سے مانگ سکتی ہو، اماں سے یہ شرطیں لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ فکر مت کریں، وقت آنے پر وسیلہ آپ ہی بنیں گے۔ لائبہ کا لہجہ کچھ بدلا بدلا تھا، وہ اپنی بہن سے ملنے گھر گئی تھی تو دونوں بہنیں ایک دوسرے سے گلے ملتی رونے لگی تھی۔ سائرہ کی نظر اسود پر پڑی تو وہ نظریں چرانے لگا۔ تم خوش ہو نا؟ چچا جان اور چچی جان تو مجھ سے بہت خفا ہوں گے۔ ہاں، وہ تم سے ناراض ہیں، لیکن فکر مت کرو، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ لائبہ کی اس بات پر اسود ایک دم چونکا تھا۔ لائبہ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ جان بھی نہیں پا رہا تھا۔ آپ کہاں چلی گئی تھی؟ آپ کو اندازہ نہیں کہ میں نے آپ کو کتنا یاد کیا؟ پتہ نہیں لائبہ، مجھے بس اتنا یاد ہے کہ جس وقت میں پارلر سے نکلی تھی تو سامنے گاڑی کھڑی تھی اور مجھے کوئی اسود کے نام سے ہی لینے آیا تھا۔ میں نے جب گاڑی کھولی تو سامنے کوئی اور شخص تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے کہا کہ مجھے اسود نہیں بھیجا ہے۔ کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسود بھلا کسی کو کیوں بھیجے گا؟ میں کچھ نہیں جانتی لائبہ، مگر حقیقت یہی ہے جس وقت میں گاڑی میں بیٹھی تھی اس لڑکے نے میرے منہ پر ایک رومال رکھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں ایک فارم ہاؤس میں تھی۔ 2 دن اس لڑکے نے مجھے اپنے ساتھ رکھا، مگر اس نے نہ تو کوئی ڈیمانڈ کی اور نہ ہی کوئی پیسے مانگے، بس ایک ہی بات کہتا رہا کہ مجھے جو چاہیے ہوگا میں خود لے لوں گا، اور پھر کچھ دن کے بعد وہ خود ہی مجھے یہاں پر چھوڑ گیا۔ حیرت تو مجھے اس بات کی ہے کہ اسے میرے گھر کا بھی پتہ تھا۔ اس لڑکے کا نام کیا تھا، کیا تم بتا سکتی ہو؟ لڑکے کا نام سائرہ سوچنے لگی تھی۔ ہاں، چوکیدار نے ایک مرتبہ عارفین کہہ کر بلایا تھا اس نے خود سے تو کوئی نام نہیں بتایا تھا۔ لائبہ گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ اسود لائبہ کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ آپ فکر مت کرو، میں حقیقت کا پتہ لگا کر رہوں گی۔ لائبہ گھر آئی تو سمیرہ بیگم اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مل آئی ہو اپنی بگوڑی بہن سے؟ لائبہ نے بہت مشکل سے یہ الفاظ ضبط کیے تھے اور بغیر جواب دیے کچن میں جانے لگی تھی جب سمیرہ بیگم نے اس کا راستہ روکا تھا۔ یاد رکھنا اس بات کو، اگر تم اپنی بات ثابت نہ کر سکی تو تمہیں میں طلاق دلوا دوں گی۔ لائبہ کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ آئی تھی۔ اسود جو ابھی گھر میں داخل ہوا ہی تھا اپنی ماں کی بات سن کر ایک دم پریشان ہو گیا تھا۔ اماں، یہ کیا بچپنا ہے؟ نکاح کوئی مذاق نہیں ہے، آپ دونوں بچوں کی طرح اپنی ضد میں اس نکاح کو کیوں لا رہی ہیں؟ میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اگر یہ وعدے کے مطابق اپنی بات کو سچ ثابت نہ کر سکی تو اس کو یہ گھر اور تمہیں چھوڑنا ہوگا۔ ٹھیک ہے چچی جان، جیسا آپ کہہ رہی ہیں ویسا ہی ہوگا، لیکن یاد رکھیے گا جس روز حقیقت سب کے سامنے آئے گی اس روز آپ کو اپنے وعدے کا بھی مان رکھنا ہوگا۔ مجھے منظور ہے۔ ہیلو عارفین، میری زندگی میں تو ایک نئی مصیبت آن پڑی ہے۔ یہ دونوں ساس بہو آپ سے اختلاف میں میرے نکاح کو گھسیٹ رہی ہیں۔ یہ عارفین کون ہے؟ لائبہ جو کمرے میں آئی تھی اسود کے منہ سے عارفین کا لفظ سن کر ایک دم چونکی تھی۔ سائرہ نے بھی تو یہی نام بتایا تھا، میرا دوست ہے۔ کیوں، تمہیں اس سب سے کیا لینا دینا؟ تمہیں تو مجھ سے جان چھڑوانی ہے نا، طلاق چاہیے تمہیں مجھ سے تو اس پر دھیان دو نا، باقی باتوں پر دھیان دے رہی ہو۔ کیوں نہیں، ضرور، اب میں اپنے مقصد پر ہی دھیان دوں گی۔
اتنا کہہ کے لائبہ سمیرہ بیگم کے پاس گئی۔ اسفند بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ چچی جان آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، میں اپنی بات کو ثابت نہیں کر پاؤں گی، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اسفند مجھے طلاق دے دے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیوں اسفند، میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ میں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، میری آپ ہی غلط تھی۔ نہیں، وہ غلط نہیں تھی، ارے اس کو تو میں نے اغوا کروایا تھا۔ لائبہ خاموشی سے اسفند کا چہرہ دیکھ رہی تھی، البتہ باقی سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے، اور اسفند کو بھی اپنی غلطی کا احساس بہت جلدی ہو گیا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو اسفند؟ اسفند نے گہرا سانس لیا اور اپنی حقیقت سب کے سامنے رکھی۔ اماں، میں لائبہ سے یک طرفہ محبت کرتا تھا۔ میں نے تایا جان سے اس بارے میں بات بھی کی تھی، مگر ان کا کہنا تھا کہ سائرہ میری بچپن کی مانگ ہے، میری شادی سائرہ سے ہی ہوگی، مگر میں شادی لائبہ سے کرنا چاہتا تھا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اسی لیے اپنے بہترین دوست عارفین کی مدد سے میں نے سائرہ کو اغوا کروا دیا تھا، مگر وہ بالکل ٹھیک تھی، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، اور پھر کچھ دن سائرہ کو عارفین کے ساتھ رکھ کر میں نے اسے آزاد کروا دیا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ہی گلے میں آ پڑے گا۔ میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں لائبہ، خاص طور پر میں تم سے معافی مانگتا ہوں، لیکن میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ کی وجہ سے مجھے اور میری بہن کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ لائبہ اتنا کہہ کر سمیرہ بیگم کے سامنے گئی تھی۔ چچی جان، اب وعدہ نبھانے کی باری آپ کی ہے۔ سمیرہ بیگم ابھی بھی ہونک بنی کھڑی تھی، تبھی لائبہ کی بات پر ایک دم چونکی تھی۔ بولو، کیا چاہیے تمہیں؟ چچی جان، مجھے اسفند سے طلاق چاہیے، اور اب اگر یہ طلاق نہیں دیں گے تو میں خود خلا لے لوں گی۔ اتنا کہہ کے لائبہ رکی نہیں تھی، بلکہ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ آج پورا مہینہ ہونے کو آیا تھا، اسفند مارا پھر رہا تھا، اسے اپنی کوئی ہوش نہیں تھی۔ بیٹی، گھر آ جاؤ واپس، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتی ہوں۔ نہیں چچی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ بڑی ہیں مجھ سے، اور آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میرا بچہ تمہارے بغیر مر جائے گا۔ میں نے آج تک اسفند کو ایسے رلتے نہیں دیکھا، اسے نہ کھانے پینے کی ہوش ہے اور نہ ہی پہننے اوڑھنے کی۔ ٹھیک ہے چچی جان، میں جلدی گھر واپس آ جاؤں گی۔ تو دوسری طرف عارفین کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، وہ ساری رات جاگتا رہتا اور سائرہ کو یاد کرتا رہتا، تو ادھر سائرہ بھی بے چین رہتی تھی۔ یا اللہ، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ آخر کیوں وہ اتنا یاد آ رہا ہے؟ کہیں مجھے اس سے نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سائرہ خود کی حالت سے پریشان ہو گئی تھی اور عارفین کے مل جانے کی دعائیں کرتی رہتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد یہ دعا قبول ہونے والی تھی۔ آپ فکر مت کریں۔ کچھ دن گزرے تھے کہ دروازے پر کھٹکا ہوا۔ لائبہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے عارفین کھڑا تھا۔ جی، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ مجھے آپ کے اماں ابا سے ملنا ہے۔ ابا، باہر کوئی لڑکا آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ لڑکا؟ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ بولو برخودار، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ انکل، میرا نام عارفین ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جو بات میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد آپ کو مجھ پر بہت غصہ آئے گا، لیکن میں آپ کے سامنے حقیقت رکھنا چاہتا ہوں۔ میں وہی لڑکا ہوں جس نے آپ کی بیٹی کو اغوا کیا تھا، مگر یہ اغوا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، لیکن سائرہ کے گھر واپس آ جانے کے بعد مجھے برے طریقے سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میں سائرہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، لیکن میں اچھا کماتا کھاتا پیتا ہوں، اور آپ کی تسلی کے لیے یہ بات کافی ہوگی کہ میں اسفند کا دوست ہوں۔ لائبہ جو چائے کی ٹرے لیے ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑی تھی، تب بھی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ عارفین بھائی، تو آپ ہیں وہ عارفین جس کا اکثر اسفند ذکر کرتے ہیں؟ ابا، عارفین بھائی واقعی ہی بہت اچھے ہیں، اسفند ہمیشہ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ جو اسفند نے کیا وہ ان کا قصور تھا، ان سب میں عارفین بھائی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سائرہ اور عارفین کی شادی ہوئی تھی، ان کی خاموش محبت امر ہو گئی تھی۔ ابھی معاف نہیں کرو گی مجھے؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہے تم سے دور رہتے ہوئے، بہن کی شادی ہوتے ہی تم گھر واپس آ رہی ہو۔ اب میں کچھ نہیں سنوں گا، گھر آؤ، پھر تمہارے لیے بہت سے تحفے رکھے ہیں جو آہستہ آہستہ تمہیں دوں گا۔ اسفند لائبہ سے ذو معنی باتیں کرتے ہوئے لائبہ کو ڈرا چکا تھا۔ اگر آپ اس انداز میں بات کریں گے تو میں واپس نہیں آؤں گی۔ اچھا میری ماں، مجھے معاف کر دو۔ اسفند کی یک طرفہ محبت بھی اپنی منزل تک پہنچ چکی تھی۔ آج دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ آزمائش کا وقت تو دونوں پر آیا تھا، لیکن ہجر نے دونوں کو اس بات کا احساس دلا دیا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ دونوں بنے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے، اور دونوں کی محبت عشق میں بدل چکی تھی۔